قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منوانا اپنے بندہ صحابہ اور اپنے ساری امتیوں تک ٹرانسفر کیا ہے، اور قرآن تواتر کے ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور وہ آج تک ہمارے پاس بالکل اسی فارم میں موجود ہے۔ اتنا ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور یہ ہم سب پورا کر سکتے ہیں اور ہم پورا کر رہے ہیں۔ قرآن کے جب آپ نے ایمان لا لیا ہے تو ویسے تو ایمان کا جنرل جو قرآن جب ایمان کی بات کرتا ہے کہ الا الذین آمنوا، قرآن کہیں بھی کہتا ہے تو آگے جوڑتا ہے وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد ہمیشہ عمل صالح آتا ہے۔ تو خیر ہم عمل صالح پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہم ڈاکٹر سرار صاحب کی ترتیب فالو کرتے ہیں کہ پہلا حق ہے ایمان لانا، دوسرا حق پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ دوسرا حق کیا ہوگا، کسی کو آئیڈیا ہے؟ آپ لوگ اپنا ہاں چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے، محمد بھائی بہت اچھا بتا رہے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا، انہوں نے میں نے ان کے نوٹ کے موومنٹ سے پڑھ لیا کہ وہ پڑھنا ہی کہہ رہے ہیں، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو محمد امان بھائی جی، تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں کیا نام ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ قرآن کے پڑھنے میں، اور جو ہمارے آج کے موضوع کا مین پارٹ وہی ہوگا کہ ہم قرآن کے پڑھنے کو کتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ایسا پڑھا جانا جیسا کہ اس کے پڑھے جانے کا حق ہے۔ یہ اس کی ایک ون لائن ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن ایسا پڑھیے کہ قرآن جیسا پڑھے جانے کا حق ہے، اور وہ بیسٹ ریسیٹیشن کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قرآن نے خود تعلیم دی ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کی کون سی آیت میں قرآن نے بتایا ہے؟ بہت مشہور سورۃ المزمل میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ اچھے سے پڑھا جائے۔ ریسیٹیشن میں بھی وہ بات آ جاتی ہے، ریسیٹیشن میں ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے، سورہ مزمل کی 4 نمبر آیت ہے، بالکل سر نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو یہ چیز کو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے لیے ایفرٹس ڈالنے۔ اب ہم لوگ میں سے اکثر لوگ ہیں تو ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم عربی پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد قرآن پڑھنا سیکھیں، اور قرآن پڑھنے کے جو احکامات ہیں جو عربوں کے لیے انیٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے نیچرل ہوتے ہیں کہ بھائی تجوید کے احکام ہیں، جب کب کس کو کیا نام ہے، کہاں پر کس طرح سے آواز نکالنی ہے، کون سے حرف کیسے نکلیں گے، تو الف کیسے نکلے گا، تو واو کیسے نکلے گا، تو عین کیسے نکلے گا، تو غین کیسے نکلے گا، تو ان کے لیے تو نیچرل ہوتا ہے، ان کے تو گھر کی زبان ہے۔ لیکن ہمارے لیے، ہم لوگ میں سے اکثر لوگوں کے لیے، ہم اگر انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کے کہیں بھی ہیں تو اٹس ناٹ نیو فار اس، لائک آئی مین اٹس ناٹ انیٹ فار اس، اٹس ناٹ نیچرل فار اس، سو وی ول ہیو ٹو جوائن اٹ، وی ول ہیو ٹو لرن اٹ اینی وے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہم قرآن اس طریقے سے پڑھ سکیں اور اس طریقے سے اس کا حق ادا کر سکیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کے بعد باقی 3 حقوق میں جس ضمن اشارہ کروں گا کہ اس میں ایک تو ہے کہ آپ کا اس کا تدبر ہے، قرآن کا سرسری پڑھنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کا تدبر کرنا ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن اپنے اعتبار میں بہت مشہور جملہ ہے کہ قرآن اپنے اعتبار میں سب سے آسان ترین کتاب بھی ہے، اور قرآن اپنے اعتبار میں مشکل ترین کتاب بھی ہے۔ کہ قرآن کو ایک طریقے سے اگر آپ اس کو صرف پڑھنا چاہیں تو بہت آسان کتاب ہے، ترجمہ پڑھ لیجئے، تلاوت تھوڑی بہت سیکھ لیجئے، جسٹ سمجھ جائیے بیسک بنیادی 60% قرآن تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ، 60 to 70%۔ بہت سادے تھے بھائی، اللہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اس میں کون سی آپ کو تفسیر کی ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، اس میں کیا ہے، مطلب بہت سمپل ہاں، لیکن اب یہی اللہ الصمد میں کہہ دوں اللہ بے نیاز ہے، بہت ایزی ہے سمجھنے کے لیے۔ لیکن ہاں اب میں سمجھ میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ بھائی سمد ایک چٹان کو کہتے ہیں جس کے نیچے پناہ لی جاتی تھی، عربوں میں یہ مضمون تھا، تو اب اس کی تفہیم اور تدبر میں آپ چلے گئے تو اب وہ کتنی ڈیپتھ میں جائے گا اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے، مجھے آپ کو کسی کو بھی اندازہ نہیں۔ تو قرآن اپنے اعتبار سے آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، تو اس کا سمجھنا اس اعتبار سے اس کے لیے اس تگ و دو کرنا، اس کے لیے صحیح کرنا، کوششیں کرنا، یہ بھی ہمارا قرآن کے اوپر، بلکہ قرآن کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کو یہ ادا کریں۔ اس کے بعد عمل کرنا آ جائے گا۔ بھائی آپ نے جب پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو بھائی خالی پیلی کیا بس وہ گدھے کو جو اللہ نے سورۃ الجمعہ میں مثال دی ہے کہ بھائی توریت کو گدھے کے اوپر لاد دیا تو کیا وہ گدھا صاحب علم ہو گیا؟ ہاں، ویسے تو سارے بچوں کو پھر اسکول بیگ میں جو مجھے تو اپنے زمانے میں ایک اسٹیریوٹائپ تھا کہ جس کا جتنا بھاری بیگ ہوتا تھا اسکول میں وہ بیچارہ بچہ اتنا ہی پریشان ہوتا تھا پڑھنے میں، جو بیچارے کم ہلکا بیگ لے کے آتے تھے، کتابیں چھوڑ کے آتے تھے، وہ پڑھنے میں اچھے رہتے۔ تو قرآن کا بھی ایسا ہی، اس طرح کا ہی معاملہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں کہ جس نے بہت زیادہ قرآن پڑھ لیا ہو تو ضروری ہے کہ قرآن اس کو سمجھ میں آ جائے یا قرآن اس کے اوپر عمل اس کا نافذ ہو جائے۔ قرآن کے اوپر ایمان کی، اس کے پڑھنے کی اور اس کے سمجھنے کی دلیل یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اچھا، میں پھر سے بیچ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کیمراز کھول لیں تاکہ میں آپ سب کو دیکھ سکوں اور آپ بھی مجھے دیکھتے رہیں، اور باقی کیا نام ہے سسٹرز ہیں وہ کیمرہ بند رکھ سکتے ہیں، اور بیچ میں آپ چیٹس میں اپنے کچھ بھی پوائنٹس اور کوشچنس ڈال سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال وغیرہ بیچ میں آ رہا ہے، کچھ بات آ رہی تو ریز ہینڈ کریں، لیکن کیمرہ نہ مطلب اپنا مائک نہ انمیوٹ کریں، وہ میں آپ کو جب وقت بتاؤں گا تو آپ بیچ میں کر سکتے ہیں کچھ انپٹ وغیرہ۔
تو بہرحال اس کے سمجھنے کے بعد اس کو سمجھنے کو اپلائی کرنا یا اس سمجھنے کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل ہے عمل کرنا. بھائی میں نے تو کہہ دیا میں ایمان لے کے آیا، میں ایمان لے آیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا میں ایمان لایا، یا میں کیا دلیل دوں کہ میں ایمان لے کے آیا؟ اللہ کے ہاں دلیل بھی تو دینی ہے نا بھائی. آپ نے کہا کہ للذین آمنوا، میں تو ایمان لے کے آ چکا ہوں، تو اس ایمان کی دلیل ہمیشہ عمل صالح ہے. اور عمل صالح کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن یاد رکھیے. عمل صالح کی ڈیفینیشن، اب آپ قرآن کا طالب علم ہے تو آپ ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے عمل صالح وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو، اگر دین کے بنیادی معاملات میں سے ہیں، قرآن کے، نماز کے طریقوں میں، اور باقی معروف کے طریقوں پر ہو، اچھے طریقوں پر ہو. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عمل صالح ہماری ایمان کی شہادت دیتا ہے، عمل صالح ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اگر دلیل ایبسنٹ ہے تو آپ کا مقدمہ بھی ایبسنٹ ہے. صرف مقدمے کے بل پہ جنت میں پہنچنا بہت مشکل ہے. اللہ کی رحمت سے کچھ بھی ممکن ہے، لیکن مقدمہ آپ کا کافی نہیں ہے. عمل صالح جتنی زندگی ملے ایمان کے بعد، اتنی زندگی میں عمل صالح آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے ایمان لانا ضروری تھا. ایمان کی پہلی پریورٹی تھی، ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد عمل کی پریورٹی. اور اس کے بعد جو آخری حق قرآن کا بنتا ہے عمل کے بعد، اس کو عمل کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، اس کو، وہ ہے اس کو پھیلانا، اس کے پیغام کو عام کرنا. اور اس کے پیغام کو صرف عام ہی نہیں کرنا ہے. قرآن نے بہت ساری چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کی ہیں، وہ کر کے دکھانی ہے. قرآن صرف کیا نام ہے پڑھے جانے کے لیے آ گیا، جس طرح بائبل پڑھی جا رہی ہے یا کوئی اور کتابیں پڑھی چلی جا رہی ہیں، صرف وہ سالوں سال سے پڑھی جا رہی ہے، 2000 سال سے پڑھی جا رہی ہے، صرف اس کا پڑھنا ہے. بھائی پڑھنا بھی ہے، اس کو عمل بھی کرنا ہے، اس کو نافذ بھی کرنا ہے. قرآن کچھ احکام لے کے آیا ہے، قرآن کچھ طریقے لے کے آیا ہے، قرآن نے کچھ باتیں بتائی ہیں، قرآن نے کچھ رولز دیے ہیں، قرآن نے کچھ لاز بنائی ہیں. اس ایسپیکٹ میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کو نافذ کرنا ہے. اور کہاں نافذ کرنا ہے؟ ہوا میں. سب سے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے خواب دیکھ لیا کہ بھائی ہمیں بہت بڑا کام کرنا ہے، پوری دنیا میں قرآن کو لے کے چھا جانا ہے، اور پتہ چلا ہمارے اپنے جسم پر قرآن نافذ ہی نہیں ہے. صبح فجر میں ہم سے آنکھ کھل نہیں رہی ہے اور ظہر میں ہم گیان دے رہے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے. بھائی آپ کے بستر پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، ابھی آپ کے کمبل پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا. تو پہلا حق آپ کے کمبل اور آپ کے بستر کا ہے کہ یہاں پہ اسلام غالب آ جائے. اس کے بعد انشاءاللہ اسلام کو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں تک راستے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جس کی جتنی استطاعت ہو اتنی خدمت کرے. تو اس کا عمل کرنا، اس کا پھیلانا اور اس کا نافذ کرنا، یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ قرآن کے بنیادی حقوق میں سے ہیں. اس کے بعد قرآن پڑھنے کا جو اعزاز ہے یا اس کا اعجاز ہے، دونوں باتیں، ایک اعزاز ہوتا ہے اور ایک اعجاز ہوتا ہے. اب ہم لوگ قرآن کیونکہ مخارج پہ بات کریں گے تو دیکھیے دونوں میں صرف ایک زال اور ایک جیم کا فرق ہے، ایک زا اور ایک جیم کا فرق ہے، لیکن دونوں ورڈز بالکل الگ ہیں. اعجاز اپنے آپ میں الگ چیز ہے جو معجزے سے نکلا ہے، عجزہ سے نکلا ہے، اور اعزاز اپنے آپ میں الگ چیز ہے. یہ اردو وہ بہت اونچی کسی کو عزت دینا، اس سے نکلا ہے، وہ عزہ سے نکلا ہے. تو اعزاز اور اعجاز دونوں ہے قرآن پڑھنا. کس طرح سے؟ اب کیا نام ہے، ایک مشہور مطلب روایت چلی آتی ہے، اب وہ حدیث سے ڈائریکٹلی ثابت تو مجھے نہیں لگتا ہے وہ، اور کیونکہ میں اس کی دلیل میں حدیث میں تو نہیں ڈھونڈ پاؤں، لیکن بہت مشہور چیز ہے یہ. اور اس کی ہمیں کیا نام ہے واقعات، صحیح حدیث سے اس واقعات سے کہ اس ایک قول کی وہ بات ملتی ہے کہ فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ باقاعدہ طور پہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کا واللہ عالم، لیکن اس کی دلیل یہی ہے کہ فرشتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ کا کلام، قرآن کلام اللہ بھی ہے نا، جیسے باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں کہا جاتا ہے، اور یہ زبور، انجیل اور جو بھی آتی تھیں، لیکن قرآن کلام اللہ ہے، ایک اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے خود اپنی زبان سے ادا کیا ہے سمجھنے کے لیے. ورنہ اللہ کی زبان، اللہ کے ہاتھ ہمیں نہیں پتہ، یہ ساری ڈیبیٹ میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے. لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے بس. یہ اللہ نے خود فرمایا ہے. تو اللہ نے جب خود فرمایا ہے تو اس کلام کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہو گیا. اب آپ کو یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اس کلام کو اپنے سے ادا کر سکیں، اور یہ اسپیشل سٹیٹس باقی چیزوں کو نہیں ہے جو کہ کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ پڑھیں قرآن تو فرشتے نازل ہوں، فرشتے چاروں طرف جھرمٹ بنا لیں. بعد ابن بشر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے صحابی کہ ان کا گھوڑا چھلانگ مارنے لگا، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، ان کو بڑا ڈر ہوا، وہ رک گئے، تھوڑا شانتی ہوئی، پھر پڑھنے لگے، پھر چھلانگیں مارنے لگا، پھر پریشان ہوئے. اگلے دن اس طرح رات ان کی گزری، اگلے دن رسول اللہ کے پاس پہنچے کہ بھائی میں قرآن رات میں پڑھا تھا، ایسا ایسا واقعہ ہو گیا. تو لگا تم فرشتے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے، قریب تھا کہ اگر تم آسمان دیکھ لیتے تو تم فرشتوں کو دیکھ لیتے. پورا فرشتوں نے تمہارے ارد گرد چاروں طرف، تم اتنا اچھا پڑھ رہے تھے، یا جو بھی حضرت عباد ابن بشر انصاری صاحب ہیں، اور ان کا مشہور تھا کہ تلاوت بہت پیاری کرتے تھے.
تو اس طرح کے واقعات آپ کو بے شمار ملیں گے جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، ہمیں روایتوں سے پتہ چلتے ہیں کہ بھائی اور یہ بات لوگوں نے فیل کی ہے. قرآن اگر اچھے سے تلاوت کی جائے تو اس جگہ کی برکت، اس جگہ کی روحانیت، اس جگہ کی سراریت میں بہت اضافہ ہوتا ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں، سنتے ہیں. اور صرف فرشتے ہی نہیں، آپ کے چرند پرند یہ جو اس طرح کے جاندار ہیں ان پر بھی قرآن کا بہت میریکلس افیکٹ ہے. اور اس کو مطلب میں دور کی بات نہیں کرتا، کسی ادھر ادھر کی کرامتیں اور جھوٹی کرامتیں تو بالکل نہیں سناتا، میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے خود آبزرو کی ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی جانوروں پہ قرآن کا کیا پیارا افیکٹ ہوتا ہے. جانور بھی قرآن سے لے کے انسپائر، مطلب انسپائر تو خیر غلط ورڈ ہوگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس لیول پہ جا رہے ہیں، لیکن افیکٹ ضرور ہوتے ہیں وہ، اور بہت ہی پازیٹیو افیکٹ ہے وہ. میں نے بلیوں پہ بھی دیکھا ہے، خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، ادھر ادھر کی بات میں نہیں کرتا. ہاں، یہاں تک کہ گایوں پہ بکروں پہ بھی دیکھا ہے. لیکن قرآن کا افیکٹ ایسا ہے کہ یہ افیکٹ مطلب ہمارے ایک اسپیشیز کو انٹر اسپیشیز افیکٹ ہے. یہ صرف انسانوں پہ اس کا اثر نہیں ہے، فرشتوں پہ بھی ہے، جنات پہ تو ہے ہی. جنات پہ تو پوری صورت اللہ نے نازل کر دی ہے، قل اوحی الی انہ استمع. انہوں نے بھی سورۃ الجن سنی، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لیا ہے فوراً. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ سن کے ایمان لے آیا اور تم ابھی تک بحثیں کر رہے ہو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو یہ قرآن کے اعزاز کے اوپر کچھ باتیں ہیں، اعزاز اور اعجاز. اب اسی میں نے جو بات رکھی تھی کہ قرآن کے مخارج جو کہ ہمارے موضوع کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے اعزاز اور اعجاز میں فرق. اسی طرح سے وہ تو میں نے بتائی. اب ایک بہت مشہور ورڈ ہے، میں اگزامپل سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر رہے کہ مخارج سیکھنا کیوں ضروری ہے. اب آپ لوگ ایک بہت پیاری صورت ہے، سب کو آتی ہوگی 100%. ہاں، سورۃ الاخلاص کسی کو نہیں آتی یہاں پہ؟ اگر نام نہیں پتا تو میں بتا دے رہا ہوں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد یا سورۃ الاخلاص سب کو آتی ہے. اب اگر آپ کل پڑھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کل پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے کل. اچھا، دونوں کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کس کو پتا ہے کہ دونوں کے معنوں میں کتنا فرق ہے؟ آئی وانٹ ٹو سی ا ریز آف ہینڈس. کیمرے والے کیمرے میں اٹھا لیں، ویسے اپنے سسٹمز پہ اٹھا لیں. کل اور کل کا فرق سب کو پتا ہے؟ چلیے کچھ لوگوں کے ایک آدھ ریز ہینڈس دکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ پتا ہے فرق. جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے اطلاع عرض ہے، یا جن کو پتا ہے ان کے لیے ریمائنڈر کے طور پہ. بھائی دیکھیے، کل ہوتا ہے پڑھو یا کہو، ویسے سے کل، کل یعنی کہو، اور کل یعنی کھاؤ. اب دیکھیے ایک آیت کا ترجمہ اگر آپ نے غلط پڑھا ہے، ایک تو کل اردو میں ہوتا ہے، وہ تو ہم بہت ساری چیزیں کل جمع پونجی لے کے چلے آئے، اپنا سب کچھ لے کے آئے. لیکن عربی میں جو کل ہے چھوٹے کاف سے، یا کافی سے کہتے ہیں اور بڑے کو کاف کہتے ہیں نقطے والا. تو کاف جو عربی میں ہوتا ہے کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ. اب آپ ترجمہ دیکھیے آیت کا کیا بنے گا. قل هو اللہ احد آپ نے پڑھا، اگر آپ نے کاف سے پڑھا ہے تو ہے کہ کہو اللہ ایک ہے، یا کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، ادب سے کرنا ہے تو. وہی آپ نے پڑھا کل هو اللہ احد، نعوذ باللہ، کیا ہو گیا؟ کھاؤ اللہ ایک ہے. اب آپ پوز بھی کر لیں تب بھی سینس نہیں بن رہا کہ کھاؤ پھر کہو اللہ ایک، کہنے کی تو بات ہی غائب ہو گئی. تو کل اور کل میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو مخارج کے نہ جاننے سے ہم لوگوں کو مسئلے آ سکتے ہیں. تو قرآن جب کوئی بھی بندہ اللہ کا پڑھنا شروع کرے تو اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ویسے تو مخارج تجوید کا پارٹ ہے، لیکن ہم لوگ میں سے بہت لوگ ہیں کہ وہ تجوید پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی آواز کیسے بنے گی، ہاں غنہ کیسے کریں گے ہم، کیا نام ہے، منہ آواز کیسے بنائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے، آواز صحیح نہ بنے بنے بعد کی بات ہے. مخرج سب سے امپورٹنٹ. سب سے پہلے آپ کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. زال کیسا ہوگا، زا کیسا ہوگا، اور وا کیسا ہوگا، اور واد کیسا ہوگا. یہ چیزیں چار ہیں، چاروں الگ ہیں. ان کے موت کی پوزیشنز کیا ہیں، یہ ساری اسٹڈی کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم کہتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن سے ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن کو ویسا پڑھنے کی صحیح کرے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور اس کا پہلا پارٹ یہ ہے کہ وہ قرآن کے مخارج کو سیکھنا شروع کرے اور قرآن کے مخارج کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے. عمل پیرا نظر کہ صحیح طریقے سے قرآن کے مخارج کو ادا کرے. اور قرآن عربی زبان میں آیا ہوا ہے، عربی زبان پہ بھی کچھ باتیں ہم کر لیں گے مخارج تجوید کے آگے کچھ 2-4 منٹ اس کے اوپر بھی، حالانکہ مین فوکس آج تجوید اور اس کے اوپر رکھیں گے کہ قرآن کی تجوید اور مخارج سیکھنا یہ اتنا ضروری ہے. اچھا، اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس کے فضائل بالکل وہی والے ہیں جو شروع میں کچھ میں نے اشارہ کیے تھے. بھائی قرآن اچھے سے پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی، قرآن کا حکم پورا ہوگا، صحابہ کا طریقہ چلے گا. بھائی صحابہ آپ کیا لگتا ہے ہماری طرح قرآن پڑھتے رہے ہوں گے؟ جو لوگ قرآن نہیں سیکھ کے پڑھتے ہیں، بھائی سب خوبصورت آوازوں میں پڑھتے تھے.
مکہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل اور صفوان، اور 3 4 مکہ کے سرداران یہ قرآن سننے جایا کرتے تھے. یہ کیا سننے جائے؟ مطلب اگر اچھی طرح نہیں پڑھا جا رہا ہو، سر آپ سکھائیں گے کیا مخرج اور تجوید؟ اب پتہ نہیں بھائی، انشاء مجھے تو آج کی بات ہوئی ہے تو میں آج کی بات کر سکتا ہوں، آگے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ ہم لوگ آگے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ضرور ہم لوگ ایک پروگرام پورا شروع کرنے والے ہیں جس میں پورا شیڈول انشاءاللہ سیشنز تو ہوں گے مخارج انشاءاللہ. تجوید کا پروگرام بالکل ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو انشاءاللہ اس کے لیے نصیب رہے. آج کو صرف آپ کو اہمیت اور آپ کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سیکھنا ضروری ہے، اور ان کے لیے آپ کو وقت دینا، ہمت دینا، اپنے ایفرٹس دینا، یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے والی چیزیں ہیں انشاءاللہ. تو کفار میں جو بات بتا رہا تھا کہ کفار میں بھی ایسے لوگ تھے جو قرآن سننے جایا کرتے تھے. اب آپ مجھے بات بتائیے، اگر کوئی چائنیز زبان بھی یا ترکش زبان بھی اچھے سے نہیں پڑھ رہا ہوگا تو آپ کیوں سننے جائیں گے اس کو؟ بھائی ایک تو آواز میں دم، دوسری کلام میں بھی دم. تو خیر کلام کا دم تو امپورٹنٹ ہے کہ بھائی کلام عربی زبان میں اتنی بہترین ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے، تو اس میں تو فل مارکس ہیں. لیکن پڑھنے والا بھی اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آدمی سن سکے. اچھا اس میں واقعات آتے ہیں جو کچھ کتابوں میں پڑھیں کہ کئی لوگ صرف قرآن کے سن لینے سے ان کے اوپر اتنا افیکٹ ہوا کہ ان کے لیے وہ راستہ کھلا کہ وہ انہوں نے آگے تحقیق کی، اس پہ آگے بڑھے اور ایمان لے کے آئے. تو یہ کتنے مطلب سعادت کی چیز ہے کہ آپ اگر قرآن اچھا پڑھیں گے تو جس سے دوسروں کا افیکٹ ہے. خیر دوسروں تک کو جانے دیجیے، میں آپ کی پرسنل بات کر رہا ہوں. اگر آپ قرآن اچھا پڑھیں گے تو آپ کے اوپر خود کتنا پازیٹیو افیکٹ ہے. آپ کے اطراف میں آپ قرآن بآواز بلند پڑھیے، آپ کے چاروں طرف آپ خود ایک اچھی فضا بنائیں گے. اور قرآن کو جب اس کی مکمل حسن کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ قرآن کا حسن ہے. جیسے ہمارے استاد محترم جن کے پاس ہم نے بچپن میں تجوید سیکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ روح ہے، سمجھ لو جو معنی اور الفاظ، اور بیسک اس کا پڑھنا ہے، یہ اس کا جسم ہے پورا. اس کے بعد جب اس میں مخارج، غنہ اور مد اور یہ سب اہتمام شروع ہوگا، تب اب یہ اس کے لباس کے اوپر زینتیں چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا اچھا ہے تو قرآن کے پڑھنے کو جتنا خوبصورت کیا جا سکتا ہے اتنا خوبصورت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اور جتنی پھر اس کے بعد اتنی آواز پیاری ہے، جس کی جتنی اچھی آواز ہے اللہ نے جس کو جتنی دی ہو اتنی اچھی آواز سے پڑھے. تو یہ قرآن کے اعجازات اور اعزازات دونوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. قرآن کو جتنا اچھا پڑھا جائے گا اس کے اجر و ثواب بھی اتنے ہیں اور اس کے فائدے بھی اتنے ہیں. ایک چھوٹا سا اور فائدہ ذکر کرتے ہوئے میں آگے آپ کو بات لے کے چلوں گا کہ اس کا ہماری امیڈیٹ فیملی سے بہت افیکٹ ہوتا ہے. اس کا آپ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. جب ہم کسی چیز کو کیا نام ہے قرآن کو نافذ کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، عمل کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو پہلے خود کو سمجھائیں گے، اس کے بعد کیا چلے جائیں گے گلی محلے میں سمجھانے کے لیے؟ بھائی پہلے اپنے گھر میں تو دیکھو. تو اپنے گھر میں ہی پہلے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے نا، وانذر عشیرتک الاقربین. تو آدمی اپنے قربا سے شروع کرتا ہے، گھر والوں سے شروع کرتا ہے. تو آپ کا صرف اچھے سے قرآن پڑھنا یہ نسلوں میں قرآن کو ٹرانسفر کرتا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں اس میں اپنی پرسنل اگزامپل بھی، ادھر ادھر کی کہانیاں بتانے سے اچھا ہے اپنے پرسنل اگزامپل جو بھی لمیٹڈ ہیں بتا دو آس پاس کے. بھائی میرے والد صاحب ماشاءاللہ، کیونکہ وہ تو عالم دین ہے اور انہوں نے تو پراپر قرآن ایک دم صحیح قرآن ہی کے ان کا زندگی پورا مین تعلیم کا ان کا مقصد رہ گیا. تو وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، ہم نے بچپن میں سنا. اور ہماری والدہ بھی قرآن برابر پڑھتی تھی، برابر والد صاحب کی طرح نہیں لیکن پھر بھی برابر روانی تھی، اور ایک دم ایسا ہے کہ ان کے دن کے 2 3 پارے منیمم تلاوت ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز جب میں نے بچپن میں دیکھی تو میرا انٹرسٹ نہ بھی رہا قرآن پڑھنے میں، میرا انٹرسٹ اپنے آپ قرآن کی طرف چلا گیا. اور یہ اس کا افیکٹ ہے کہ آپ اگر خود اچھا قرآن پڑھیں گے تو آپ کے آس پاس یہ ریپل افیکٹ کا کام کرے گا، اسپیشلی فیملیز میں. اور آپ سب ینگ ہیں اور شادی کی عمروں کو بھی ہیں، شکل سے سب کی لگ رہا ہے، یا کچھ کی ہو چکی ہوگی، کچھ کی ہونے والی ہوگی. تو اس چیز کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیے. ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ خاص طور سے لڑکیوں کو، کیونکہ لڑکوں کو آواز اچھی ہونی چاہیے یا اچھا پڑھنا قرآن آنا چاہیے. پھر یہ چیک کیا کرو، لڑکوں سے سنا کرو پڑھوا کے کیسا قرآن پڑھتے ہیں. تو اگزامپل کے طور پہ میں بات رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کرنے لگیں، لیکن کوشش اس کی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ قرآن اچھا پڑھیں، کیونکہ اس سے نسلوں میں قرآن ٹرانسفر ہوتا ہے اور آپ کی نسل ہی آپ کی صدقہ جاریہ بنتی ہے. میجر برانچ. اگر آپ کی نسلیں اچھی چلیں گی، آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے بچے کچھ بھی ہوں، ان میں اگر قرآن آئے گا، یہ کوئی ایک دن میں نہیں آتا ہے سب کچھ. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. قرآن سیکھنے اور اچھا پڑھنے کے جو افیکٹس ہیں یہ وہ آپ یہ سوچ لیں گے میں نے آج کیا تو آج کچھ ملے گا، آج کچھ نہیں ملے گا. 20 سال تک بچے کو سب کانشیسلی سنایا ہے قرآن، تو اگلے 20 سال پھر کچھ کرے گا وہ، اور وہ آپ یہاں سے دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہمارا آپ تو کیا پتا وہ پھر ہماری اجر کا بنے گا. پھر وہ بھی بیچارہ چلا جائے گا، اس کے بچے پھر آگے پڑھیں گے.
سب کو تھوڑا 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 اجر کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. تو کون نہیں چاہتا ہے کہ جب تک دنیا میں انسان رہیں، جتنے زیادہ لمبے عرصے تک ہمارا کھاتا چلتا رہے مرنے کے بعد، اتنا ہمارے لیے بہترین. اور آج کل تو سوشل میڈیا ریکارڈنگ کا زمانہ ہے. اب امیجن کیجیے، اب میں کسی ایک بڑے قاری کا نام لوں، قاری عبدالباسط صاحب کو دنیا سے جائے کتنے سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یوٹیوب کی ریکارڈنگ آج بھی ہم سنیں گے تو ان کو اجر تو پہنچے گا ہی پہنچے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ قرآن پڑھنے کا یہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اور ان چیزوں کی حفاظت، اور ہمیں تو اللہ نے اس مطلب یہ بونس دیا ہے کہ ہماری ریکارڈنگز موجود ہو سکتی ہیں. کہیں بھی رکھ لیجئے آپ، کبھی بھی بھولے بھٹکے سے بھی کوئی سنے گا تو اس سے آپ کو اور ہم کو فائدہ ہونا ضروری ہے. اچھا، تیسری بات جو ہے قرآن کو اچھا پڑھنے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے اور ان ساری چیزوں میں، کہ اس سے دین سے آدمی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی گھوم پھر کے بات قریب آ رہی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹلی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا بہت زیادہ دین میں مزاج نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن پڑھنے کی صحیح شروع کر دی، قرآن اچھا پڑھنے کا ایفرٹ شروع کیا. اب یہ چیز اس کے، کیونکہ قرآن ڈیلی اٹھا رہا ہے، وہ ڈیلی مصحف پڑھ رہا ہے، وہ ڈیلی اس میں کچھ تلاوت کر رہا ہے، وہ ڈیلی کچھ وقت قرآن کے ساتھ بتا رہا ہے، اس کا سیدھا افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ انسان اپنے دین کو دھیرے دھیرے سیریسلی لینا شروع کر دیتا ہے. اور یہ سب کانشیسلی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک تو برکت ہے، دوسری وہ آدمی جب ایک آدمی ایفرٹ دے گا کسی چیز کے پڑھنے کے لیے، کسی سمجھنے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں اس کے احساسات میں یہ بات ڈیولپ ہوگی کہ بھائی ہم جس چیز کے لیے ساری محنتیں کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے اسپیکٹ پہ بھی تو دین کو فالو کرنا ہے، ہمیں دین کو اپنے دوسرے زندگی کے مراحل میں بھی تو سامنے لے کے آنا ہے. تو ہماری نمازیں بھی تو بہتر ہونی چاہیے. قرآن اچھا ہوگا تو نماز میں بھی ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا. قرآن اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے کی عادت پڑ لے گی تو دھیرے دھیرے اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کیا نام ہے بونس ہے انسان کے لیے، کہ انسان جب ایک اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو اور اچھا عمل کی توفیق دیتا ہے. انسان اور اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو اور ایک ایک کر کے عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو یہ اچھے عمل کے، نیک عمل کے، اعمال صالحہ کی توفیق انسان کو ملتی رہتی ہے. تو یہ ہے قرآن کے تجوید سیکھنے اور اس کے بارے میں کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور بھی اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال آپ کے مخرج اور تجوید سکھانے کے، تجوید کا ایک بس بنیادی طور پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ تجوید کے جو حروف ہیں یا تجوید کے جو اصول ہیں، حروف نہیں، تجوید کے جو اصول ہیں یہ عربی زبان کے لنگوسٹک سے بنے ہیں. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلسان عربی مبین تنزیل من الرحمن الرحیم. تو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا عربی زبان میں، اور عربی زبان کی اپنی بلاغت اور فصاحت ہے، اس کے علاوہ اس کے پڑھنے اور اس کے ادا کرنے میں بھی ہے. آپ اردو زبان میں جب پڑھتے ہیں تو غنہ اور مدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن عربی جب پڑھی جاتی ہے تو عربی میں یہ چیزیں اپنے آپ شامل ہیں، کہ ان کے لیے انیٹ تھی، ہم لوگ کے لیے نئے طریقے سے سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو نیچرلی ان کو کر پایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اس عربی مبین کا حق ادا کرنے کے لیے اور ایک دم پرفیکٹ انداز میں جس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے تجوید ساتھ میں سیکھنا ضروری ہے. مخارج کے بعد کا نمبر تجوید کا ہوتا ہے. تجوید میں بیسیکلی ہم احکام سیکھتے ہیں کہ بھائی کہاں پہ ہمیں کھینچنا ہے، کون سا حمزہ ہے، کون سا الف ہے جس کے اوپر ہمیں کتنی حرکتیں دینی چاہیے، کہاں پہ ہمیں ناک میں آواز دبانی ہے، کہاں پہ ہمیں ہونٹ دبانے ہیں، کہاں پہ ہمیں منہ گول کرنا ہے، اور کس طریقے سے. یہ سارے احکام بیسیکلی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے آگے آج کے سیشن میں ہم زیادہ اہمیت اور ان کے فائدوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے نمبر عربی زبان سیکھنے کا. اچھا، اس میں ہمارے ایڈمن صاحب یا ہمارے امان بھائی اور تزکیہ سینٹرل کے بھائی، دونوں بھائیوں سے معذرت کے ساتھ ایک بات میں عرض کر دوں کہ قرآن سیکھیں، پڑھنا ضرور، لیکن کیونکہ وہ شاید آپ کے تھیم سے تھوڑا سا خلاف جائے، لیکن قرآن کی اس عمر میں بچپن میں تو آپ کا پرائمری مقصد کسی بچے کا قرآن پڑھنا کا سیکھنا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں تو ہمارے مقاصد میں عربی سیکھنا لازم ہونا چاہیے. اس بات کو میں نے جب حفظ کیا تو الحمدللہ میں نے عربی زبان کے کافی اپنا مطلب ایک اچھا حصہ کور کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد حفظ شروع کیا تھا. مطلب بچپن میں تو تھوڑا بہت کیا ہی تھا، قریب 10 پارے قریب، اس کے بعد 20 پارہ میں نے اپنے میکینیکل انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے تو پورا کریئر دو پہ لگا کے حفظ کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے، آپ لوگ بھی دعا کیجیے. تو بہرحال، لیکن اس وقت جو مجھے ایک فائدہ سمجھ میں آیا، کیونکہ میں نے عربی زبان کو تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا اور عربی زبان کی بنیادی چیزیں سمجھی ہوئی تھی، تو میں جب حفظ کر رہا تھا یا قرآن پڑھ رہا تھا تو اس وقت میرا ایفیکٹ صرف یاد کرنے پہ نہیں تھا، میرا ایفرٹ یاد کرنے پہ کم تھا. میں اگر ایک آیت کو 3 بار پڑھوں گا تو میں 3 بار اس کے مفہوم پہ بھی تو غور کروں گا. آدمی فوکس کے بنا تو حفظ نہیں کرتا ہے. بچے تو طوطا کی طرح رٹ لیتے ہیں، لیکن جب بڑا آدمی پڑھے گا تو وہ طوطے کی طرح رٹنا اس کے لیے پاسبل نہیں رہ جاتا ہے. تو آپ کے ذہن میں نئے نئے نیورولوجیکل کنیکشنز بنتے ہیں آیتوں کو لے کے، بھائی اس آیت کے بعد یہ بات آ رہی ہے، اس آیت کے بعد یہ بات آ رہی ہے، اس آیت میں یہ بات آ رہی ہے. اور پھر آپ کے مطالعے کی پیاس بڑھتی ہے، آپ قرآن کے ایک صحیح طالب علم بننا شروع ہوتے ہیں. بھائی آپ نے دن بھر میں 3 صفحے اگر یاد کیے ہیں، 50 بار پڑھے ہیں، سنائے ہیں کچھ ہیں، تو آپ نے اتنی بار غور بھی کیا ہوگا. ہر بار نہیں کیا ہوگا، اس کا اگر 1/10 بھی کیا ہوگا تو بہت بار غور کر لیا آپ نے.
تو اس کا بہت لائف چینجنگ افیکٹ ہوتا ہے. اب یہ افیکٹ میں بیان کس طرح کروں، کیونکہ یہ ایکسپیرینشیل چیز ہے، اس کو میں کس طرح سے بتاؤں کہ بہت زیادہ کہ کیا ہو جائے گا کیا، لیکن ایک الگ لیول کا ایکسپیرینس ہے کہ قرآن آپ سمجھیں اور بار بار پڑھیں. یہ بہت لوگوں میں بہت مطلب ایک اعزاز اور ایک بہت کیا نام ہے کوشش کی چیز ہے جو ہر کسی کو کرنا چاہیے. تو خیر بات اس سے یہاں نکل کے آ رہی تھی کہ اس عمر میں بہت سارے لوگ پھر میرے پاس آتے تھے کہ بھائی ہم قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم بھی اس عمر میں 22 سال 25 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں، کیا ہم کسی مدرسے میں جوائن ہو جائیں گے. تو میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن حفظ کرنے کا ٹائم ابھی نہیں ہے. آپ اگر بچپن تھا تو آپ حفظ کرنے پہ فوکس کر سکتے تھے، ابھی حفظ کرنے سے زیادہ ضروری ہے آپ عربی زبان سیکھیں، تاکہ آپ جو بھی پڑھیں وہ آپ کے دل اور دماغ پہ اثر اس کا ہونا چاہیے. پھر آپ حفظ کے لیے بے شک آ جائیے. بیسک عربی زبان سیکھنے کے بعد آپ حفظ کی جرنی شروع کریں گے تو قرآن کی حفاظت سے زیادہ ضروری قرآن کا سمجھنا ہے. اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے اس دنیا میں قرآن کی برکت سے آپ کہہ لیجیے حفاظ کی کوئی کمی نہیں. قرآن کے مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے لائن لگی رہتی ہے، حفاظ بیچارے مدرسوں کے ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی مسجد مل جائے جہاں قرآن سنایا جائے. ہم لوگ گھر میں سنانا پڑتا ہے، کیوں بھائی مسجدوں میں بہت مشکل ہے آپ کو کہ مسجدیں مل سکیں آسانی سے جہاں پہ آپ تراویح پڑھا سکیں کچھ کرا سکیں. لیکن قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے والے بہت ہیں لیکن سمجھنے والے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ ریشیو دیکھیں گے قرآن سمجھنے والے بہت کم ہیں، لیکن قرآن کا صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، اور حفظ کرنے والے بہت ہیں. تو ہمیں زیادہ ضرورت اسپیشلی جب ہم نوجوانی کی عمر میں آ چکے ہیں اس کی ہوتی ہے کہ ہم عربی زبان کی طرف توجہ بنائیں. اور عربی زبان کے بارے میں جسٹ اب 2-3 منٹ میں بات اپنی مکمل کروں گا کہ عربی زبان اگر آپ اردو جانتے ہیں، جو کہ میرے عربی زبان کے استاد نے مجھے کہی تھی جب میں پہلی بار گیا تھا عربی زبان کے لیے کہ مجھے عربی زبان سیکھنی ہے استاد. تو ہمارے استاد محترم جو کہ مدینہ کے فارغ ہیں، مدنی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ 50% عربی آپ کو آتی ہے. میں نے کہا کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کو اردو آتی ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا میں نے کہا آپ سے السلام علیکم تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا وعلیکم السلام. کہہ رہے دیکھیے ایک عربی کا ایک جملہ ہو گیا پورا. پھر انہوں نے ایگزامپل دیا کہ اگر میں آپ سے کہوں کیف الحال، میں کچھ سمجھ میں آپ کو بھی میں سب میں سے کہوں گا، سب لوگوں سے کہوں گا کیف الحال، تو حال تو آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے، باقی کیف نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں. حال کے جواب میں مسلمان جنرلی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. ایک اور کنورسیشن میں کمپلیٹ ہو گئی. الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا، ہو گیا عربی زبان میں جواب. تو اس طرح سے اگزامپل لیتے چلے جائیں گے. تو اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ کو عربی زبان 50% تو یہیں آتی. دوسرا بونس، اگر آپ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، پڑھنے والے ہیں، 10% اور بڑھا لیجیے، کیونکہ بہت سارے الفاظ قرآن میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جو ریلیٹیبل لگنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ عربی زبان کا اپنا کمال ہے کہ بھائی اس کے بہت سارے حروف اردو میں بھی ہیں، تو ہم لوگ کے لیے ویسے ہی کیا نام ہے ایزی ہو گیا ہے. 50% اور 60% ہمیں آ رہی. دوسری بات، اگر تھوڑی بھی آپ نے کیا نام ہے دعائیں وغیرہ سب یاد کی ہیں، اور دعائیں اگر صرف دعا نہیں ترجمے کے ساتھ یاد کر لی ہیں، یا کچھ صورتیں ترجمے کے ساتھ یاد کر لی ہیں چھوٹی صورتیں سے، تو آپ ویسے ہی عربی زبان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اب بس آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں جو انفارمیشن ہے اس کو ملا کر کے جوائن کر کے صحیح کنیکشنز بنا کے نالج بنانے کی دیر ہے، یہی کرنے کی دیر ہے. باقی جو عربی زبان کی جو گرامر کے دو بیسک کیا نام ہے سبجیکٹس ہیں سمجھ لیجیے، یا دو اسپیکٹس ہیں، ایک نحو کا اور ایک صرف کا، اس میں آپ کو صرف ایک چھوٹا اگزامپل دوں گا کہ یہ کتنی آسان ہے، اور اس میں بس آپ ایفرٹ کریں تو کتنا جلدی سیکھ سکتے ہیں. لیکن کنسسٹنٹلی ٹائم دینا ہوگا. اگر آپ 10 منٹ ڈیلی 1 سال تک دے دیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ اتنی عربی سیکھ جائیں گے کہ 75 سے 80% قرآن آپ کے لیے یوں ہی کھڑے کھڑے سمجھ میں آئے گا جب بھی آپ سنیں گے. صرف 10 منٹ ڈیلی دینے کی سوال ہے. چلے آپ ویکینڈ نکال لیں آسانی کے لیے، 10 منٹ ڈیلی وداؤٹ ویکینڈز، تو بھی آپ 1 سال میں اتنی عربی سیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ عربی زبان میں صرف ایک بہت کام کی چیز ہے. نحو تو چلیے گرامر ہے، وہ تو آپ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، وہ ہر زبان میں گرامر ہوتی ہے، پارٹس آف اسپیچ ہیں، کچھ بھی ہیں. لیکن اب وہ ایک عربی کا انٹروڈکشن کی کلاس نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی ایک پورا 1 گھنٹے کا وہ ہے کہ عربی زبان کیوں آسان ہے. اب صرف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ورڈ پتا ہے، میننگ ایک مادے کا سیکھیے، اس کو اپلائی کرتے چلیے جائیے. یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے، بہت آسان ہے. میں نے کہا عبدہ کا مطلب ہوتا ہے جو جس کے کیا نام ہے جس نے عبادت کی، اس نے عبادت کی، اس نے ورشپ کیا. اب میں عابد کہوں گا تو آپ کو وہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ورشپ کرنے والا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب ایسے میں کہوں کتبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے لکھا. اب میں کہوں کاتب تو آپ ویسے ہی بتا دیں گے کاتب وہی ہوتا ہے جس نے کتبہ کیا، یعنی جس نے لکھا، لکھنے والا. اسی طرح فعلہ اور فاعل ہے. اسی طرح حسبہ اور حاسب ہے. حسبہ اس نے حساب کیا، حاسب حساب کرنے والا. تو اس طرح سے چیزیں بہت کمپلیکس نہیں ہیں، تھوڑی سی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس چیز میں بڑی آسانی اللہ نے رکھی ہے کہ عربی زبان آسانی سے آتی ہے، اور سیکھنے میں اس کی گنجائش بھی بہت زیادہ ہے.
اور ایک چیز جو بالکل آخر میں رکھوں گا یہ ہے کہ عربی زبان اور قرآن ہمارے لیے نسبت رسول ہے. ہم سب کا ایمان ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم اور معزز اور محبت کی لائق شخصیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شفاعت کے ہم سب طلبگار ہیں، امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور روز محشر ان کے ساتھ حشر کرے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ساری چیزوں کا کبھی پاسبلٹی ہوگی؟ رسول کی نسبت بھی تو کچھ ہونی چاہیے. رسول کی نسبت عربی زبان تھی، ہمارے رسول عربی رسول تھے، تو اس لیے بھی عربی زبان سیکھیے. ہمارا کلام عربی زبان میں اس لیے بھی عربی زبان سیکھیے. اور آپ ائمہ کے اقوال پڑھیں گے، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، حضرت عمر کا تو مشہور قول ہے کہ تعلموا باللغۃ العربیہ فانها من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. ہماری دین کی تراث بھی میکسیمم عربی میں ہے، ہمارے دین کے معتبر کلام بھی جتنے ہیں سارے عربی میں ہیں، حدیث کی کتابیں بھی عموماً عربی میں لکھی گئی، حالانکہ سب لکھنے والے عرب نہیں تھے لیکن ہیں تو شروعات سب کی عربی سے ہوئی. تو عربی زبان کے سیکھنے کے لیے بھی ایک نسبت رسول اور ایک نسبت دین، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت اہم ہے کہ ہم عربی زبان کو پڑھیں اور سیکھیں. آخر میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جو حافظ قرآن کے لیے لوگ مشہور کر رکھے ہیں کہ وہ حافظ قرآن کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ پہنچے گا. ایک تو ہے کہ 10 جنتی والی، خیر وہ تو دوسری کمزور ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں گے. ایک ہے کہ وہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ والا جو حساب ہے قیامت کے دن، تو اس میں بھی اگر آپ حدیث میں ورڈ دیکھیں گے نا تو حافظ قرآن کے ورڈ الفاظ کم جگہ ملیں گے، جہاں بھی زیادہ تر ملتے ہیں وہ صاحب قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں. اور صاحب قرآن بننے کے لیے حافظ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ صاحب قرآن آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، ہر بندہ ہو سکتا ہے جس نے قرآن کو اپنایا، جس نے قرآن کے راستے پہ چلا، جو قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، جو قرآن کو اپنا اڑنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جس نے، وہ صاحب قرآن ہے. قرآن کا بندہ وہی ہے. تو ہم سب کو ایفرٹ یہ کرنے چاہیے کہ ہم صاحب قرآن اور رسول کی نسبت سے اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش صحیح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کافی وقت لیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہوں گی. کوئی چھوٹے موٹے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ عرض کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزاک. بھائی کو کیونکہ ایک سیشن میں بھی جانا ہے، فزیکل پریزنس دینی ہے ایک سیشن میں بھی، تو آپ لوگ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہوں، جو سسٹرز ہیں وہ چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں، باقی جو بھائی لوگ ہیں انمیوٹ کریں اور اپنا کوئی سوال ہو، کوئی بھی، مطلب ابھی ہمارا جو موضوع ہے کہ لرننگ قرآن مخرج تجوید، اس سے ریلیٹڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے. باقی اگر کوئی اور بھی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ بالکل لوگ بالکل پلیز جائیے گا مت، میٹنگ اینڈ مت کریے گا، کیونکہ ابھی ہم ایک چھوٹا سا ڈسکشن کریں گے بھائی کے جانے کے بعد، جس میں ہم کریکولم کیسے کیا کرتے ہیں اس چینل پہ، اور جو ہمارا یہ پورا پروگرام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا اس پر ڈسکشن کریں گے. تو بس 5 منٹ اور چاہیے ہوں گے آپ لوگوں کے، 5 سے 10 منٹ. تو ابھی فی الحال سوال کریں اپنے، کسی کے پاس بھی کوئی سوال ہو. بالکل بالکل. السلام اللہ علیکم. اکبر اللہ اکبر. جی بھائی. وہ میں کہہ رہا تھا جو اللہ اکبر اللہ عربی سیکھنے کا بھائی نے مطلب سر نے بولا کہ تو کوئی یوٹیوب چینل یا کچھ ہے یہاں؟ دیکھیے ہمارے ایریا میں جو ہے کچھ اس طریقے سے سچویشن نہیں ہے کہ یہاں ہم جا کے کہیں عربک سیکھ سکیں. ہاں ہاں تو ہاں. کچھ اگر آپ کے نظر میں کوئی ہے استاد یوٹیوب پر جو ویڈیوز ڈالتے ہوں معتبر، جی کہ ان جی کی جی. لیکچر سیکھا جا سکے تو پرووائڈ کرا دیجیے اگر. جی بالکل. دیکھیے عربی کے بہت سارے ہیں، کچھ نئے بھی ہیں کچھ پرانے بھی ہیں. یوٹیوب پہ کچھ اچھے سکھانے والے ہیں. اگر آپ اردو بیسک سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک عامر سہیل کر کے ہیں، آپ یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں، ان کی بھی کلاسز بہت وائرل ہیں. تو اردو زبان میں بہت اچھا سکھاتے ہیں. ایک نئے ہیں، میں نے ایک چند سیکنڈ ایک دیکھا تھا کچھ سیکنڈ دن پہلے بہت. احمد بھائی، ایک سیکنڈ. ازمان بھائی، جو ریفرنسز احمد بھائی بتا رہے ہیں نا، وہ آپ ترنت سرچ کر کے چیٹ پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے ازمان بھائی؟ اوکے بھائی. ٹھیک ہے. نہیں نہیں تو میں بعد میں بھیج دوں گا، آپ لوگ شیئر کر سکتے مطلب ہیں. یہ ہے کہ ابھی تو بہت جیسے لوگ عامر شاید جڑے سہیل نہیں صاحب ہوئے کا ہیں، ہے. تو ان کو ابھی مل جائے ترنت ہی تو زیادہ بیٹر چیز ہے. جی جی جی، آپ کنٹینیو کریں. جی جی. اس کے علاوہ ایک جیسے میں نے نعمان علی خان کا جو بینہ انسٹیٹیوٹ کا ان کا پروگرام ہے، وہ ان کا ڈریم پروگرام ہے، وہ میں نے کیا تھا. تو یہ جو میرا استعمال شدہ ہے وہ ہے. باقی میں نے 2 جگہ سے عربی سیکھی ہے. ایک آن لائن میں نے نعمان علی خان سے، اور ان کا جو پیڈ پروگرام ہوتا ہے 1 سال کا وہ. اور آف لائن میں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ، تو ان کے پاس شخصی جا کے سال میں ایک مہینہ رہ کے ان کے پاس، اس طرح سے مطلب پورا کنٹینیوس نہیں، 1 سال میں 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، 1 مہینے کی چھٹی ان کے ساتھ جا کے رہے اور ان سے سیکھا. اس کے بعد پھر آگے اپنے کام پہ.
جہاں بھی ہیں پڑھائی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے تو دونوں چیزیں ملا کے آپ سیکھ سکتے ہیں. آن لائن کے ریسورسز میں عامر سہیل کا ایک چینل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک یوٹیوب کا چینل ہے عربک 101، جس میں مطلب انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو اس میں بہت ساری باریک باتیں وہ بتاتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. اور اس کے علاوہ کچھ آئیں گے تو انشاءاللہ میں اور بھی بتاؤں گا. ایک انسٹاگرام پہ آئی تھنک ایک چینل، ایک ہینڈل تھا جہاں پہ ایک بہت اچھے ٹرینر عربی سکھا رہے تھے. میں ان کو پرسنلی ان سے ملا بھی تھا، ان سے بات چیت میری ہوئی تھی، گفتگو. تو وہ لیکن ہینڈل ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. بہرحال وہ ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بھی بنیادی عربک سکھائی ہے. تو اس طرح کے ریسورسز کافی سارے ہیں، آپ انشاءاللہ ایفرٹ ڈالیں گے تو ملیں گے آپ کو. اور ایک چیٹ میں ایک سوال آیا تھا کہ جو لوگ ترجمہ یا ابھی بالکل بھی عربی نہیں جانتے، کیا انہیں ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ کی زبان ابھی بالکل نہیں آ رہی ہے تو یہ اس کا انتظار مت کیجیے کہ پورے عرب ہو جائیں گے تبھی ہم قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں گے. پڑھنا تو سیکھنا شروع ہی کر دیجیے. اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کے اوپر بھی بالکل آپ کوئی مناسب ٹرانسلیشن جو آپ کو اچھا لگے، یا جو آپ اپنے کسی قریبی یا کسی ساتھی سے لے سکتے ہو، انگلش زبان میں صحیح انٹرنیشنل لے سکتے ہیں. اور اردو زبان میں اس وقت بہت سارے اچھے ترجمے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اردو ترجمہ بہت اچھا ہے. مولانا مودودی کا ترجمہ بھی بہت اچھا، مجھے میرے لیے تو بہت پرسنلی پلیزنگ ہے وہ زبان و بیان کے حساب سے. اور جوناگڑی صاحب کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ترجمے ہیں، اور کیا نام ہے، ان کو بالکل ریفر کریں، ان کو پڑھیں، اور ان کو جس حساب سے آپ جتنا کنیکٹ کر سکتے ہیں اتنا کنیکٹ کیجیے. اور ترجمہ ریگولر پڑھنا چاہیے. جن لوگوں کو عربی بالکل نہیں آتی ہے نا، ان کو ترجمہ ریگولر پڑھنا چاہیے. اگر آپ ڈیلی ایک صفحہ یا ایک رکو تلاوت کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں. ترجمہ جی. پڑھنے میں 5 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم تھوڑی لگے گا. جی اور کوئی سوال بھائی کا یا ہماری سسٹرز کا کوئی سوال ہو چیٹ میں ڈال دیں. جی، میرا بیک گراؤنڈ بینر کچھ الٹا آ رہا ہے کیا؟ یہ ہمیں بھی لگ رہا تھا پر ایسا ہے نہیں، ہم لوگ کو صحیح دکھ رہا ہے، وہ آپ کو دکھ رہا ہے الٹا. اچھا، آپ کو صحیح دکھ رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے. ہاں وہی ہمیں بھی لگا میں ابھی جو تبھی ہم نے چینج کر دیا تھا. جی خیر. جو پریزنٹ ہو ٹھیک رہا ہے آڈینس کے لیے وہ ایک دم پرفیکٹ ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. نہیں، کیونکہ مجھے الٹا دکھ رہا ہے، وہ شاید مرر کر کے پریزنٹ ہاں ہوتا ہے. وہی چیز اوکے، وہی چیز وہی چیز. خیر. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. ٹپس فار پیپل ہو کیپ forgetting the grammar. یہ بہت اچھا سوال ہے. وہ گرامر کے لیے نہیں، وہ قرآن کے لیے بھی ویلڈ ہے نا، وہ بھول جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی جان بوجھ کر بھول جاتا ہے کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھولنے جا رہا ہوں اس چیز کو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نیت کر کے بھول جاؤ کسی چیز کو کہ چلو میں بیٹھا ہوں بھولنے کے لیے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں بھولنے جا رہا ہوں؟ تو یہ بھولنا انسان کی فطرت ہے. اب اس میں بھی دیکھیے عربی زبان کا کمال ہے، لفظ جو انسان ہے اس کا جو مادہ ہے نسیہ ہے، اس کے معنی بھی بھولنا ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بھولتا ہے اور برابر بھولتا رہتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بھولنے میں پریشان نہ ہو، ریوائز کرے. عربی گرامر مضبوط کرنے کا، جیسے میں خود مضبوط کر رہا ہوں، میں اپنے ایمانداری سے بتا دوں کہ میں بھی بہت بھولتا ہوں عربی گرامر کے بہت سارے قوانین بنیادی. واپس ریورٹ بیک. یہاں کوئی ایگزامینیشن یا کوئی کوالیفائنگ ایگزام تھوڑی چل رہا ہے، یہ لائف لانگ پروسیس ہے. میں آپ کو یقین سے بتاؤں، عربی کے اچھے ماہرین اساتذہ لیول کے جو پی ایچ ڈی ہیں عربی میں یا اس لیول کے ہیں، وہ بھی اصول بھول جاتے ہیں. کئی بار کچھ چھوٹی بھی آتے ہیں ان کو پھر وہ بھی ریفر بک بیک ٹو بک کرتے ہیں، کسی سے کرتے ہیں، ان کو بھی یاد آتی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی عبور نہیں ہو سکتا. قرآن جتنا حفظ، جنہوں نے 70 بار قرآن کو ختم کیا ہوگا، سنایا ہوگا، وہ بھی قرآن کی تلاوت میں بھول جاتے ہیں. عربی زبان تو چھوڑ دیجیے. تو اٹس کمپلیٹلی نیچرل ٹو فرگیٹ، اینڈ اٹس لیکن فرگیٹ ہونے کے بعد اس کو فرگیٹ کر کے نہیں رکھنا ہے. اس کے آپ ریوائز کیجیے، ریورٹ بیک کیجیے، پھر سے پڑھیے، پھر سے سمجھیے. اس پروسیس کو جاری رکھیے، قرآن سے ربط بناتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ایسا نہیں کرے گا. یہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ویسے ہی ہے کہ جسٹ ٹو کیپ یور مائنڈ رننگ اینڈ ہارٹ ٹرمبلنگ. تو یہ ساری سلسلے جاری رہنا چاہیے. جی اور کچھ ایک دو سوال ہیں تو لے لیں، کیونکہ اذان ہو چکی ہے تو مجھے نماز کے نہیں لیے نہیں جانا ہے، اور پھر نماز کے بعد احمد بھائی باقی کچھ سوال ہوں گے ہم آپ کو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کل بھی ایک اگر آپ فری ہوں تو کل بھی ایک چھوٹا سا سیشن ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک اور ہو جائے، ہے نا. اتنا جلدی جلدی آڈینس کو آپ اتنی ہیوی نہیں ویڈیوز نہیں دیں گے تو نہیں مسئلہ ہو بس جائے گا. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت بور ہو جائیں گے کہ ایک ہی بندے کو لے کے آ رہے نہیں ہیں. نہیں معاملہ یہ کہ بہت سارے لوگ آ نہیں پائے آج، اور یہ ہمارا تھوڑا ایبرپٹ تھا نا، ہم نے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ بہت جی جلدی. جی جی، بہت ہاں ابرپٹ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کل ایک چھوٹا سیشن بھی ہو، اور تاکہ ہم اور تھوڑا آپ کے پاس بھی ٹائم ہوگا، آپ کو شاید کل تو جانا نہیں کسی سیشن میں، تو کل ہم اور زیادہ ٹائم تھوڑا دیکھنا لے پڑے سکیں. گا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسا بھی ہو میسج کر دیجیے گا، جیسا بھی ہو.
है ना? जी, जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बिल्कुल, टाइम बिल्कुल, निकाला दुआ में और याद रखिए अमान भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपकी इस जी, काविशों को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और आपने हमें याद किया, हालाँकि मैं बिल्कुल भी अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं इस तरह की कोई बातें करूँ, लेकिन जो भी बहरहाल महदूद तौर पे मेरे पास अगर कुछ था, तो मैंने आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया है। अल्लाह ताला इसमें जो हक़ बात है, वो हम सब के दिलों में उसको नाफ़िज़ करे, रासिख़ आमीन, करे, आमीन, और जो गलत बात है, अल्लाह ताला उससे हम सबको महफ़ूज़ करे, मेरे और आपके दिलों से उसको निकाल दे, भुला दे। आमीन, और आमीन, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस मजलिस को। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जो भी हमारे भाई और सिस्टर्स हैं यहाँ पर, तो हमारा जो ये मकसद था आज के सेशन को करने के लिए, और इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ सेशंस रखे हैं। इससे पहले हम लोग भी पहले भी एक ग्रुप चलाते थे जिसमें अभी भी वो ग्रुप चल रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि भाई ने जैसा कि कहा कि अरबी सीखना, जो इस उम्र में हम लोग की एज में जो 20s में आ चुके हैं, उसके बाद के जो लोग हैं, तो उनके लिए अरबी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर से हम लोगों का मकसद ये था कि मिनिमम इतनी हम कुरान जानें, मखरज तजवीद इतना जानें कि जो हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कम से कम एट द बेयर मिनिमम वो हमारी सही हो। कि जो हम जो भी सूरह 1, 2, 3 जितनी भी पढ़ते हैं, सूरह इखलास या सूरह फातिहा जितना भी पढ़ते हैं नमाज़ों में, और जो दुआओं में पढ़ते हैं, जितना भी कुरान पढ़ते हैं, तो उसका हम मखरज तजवीद जानें, ताकि उसके जो अल्फाज की अदायगी है, जो मीनिंग बन रहा है, वो गलत ना हो जाए हमसे। और तो बेयर मिनिमम, और कल को हम वही जो उन्होंने बात कही कि हमारे आगे जनरेशंस आएंगे, हमारे बच्चे होंगे, ये सब होगा, तो उनको भी हम इतना सिखा सकें। तो इसीलिए बस ये सारा जो बेसिक पे ही हमारा फ़ोकस है कि मखरज और तजवीद, जो अरबिक ग्रामर है या अरबी एज़ जो लैंग्वेज समझना, तो उसके लिए हम आगे कोशिश करेंगे कि जो हमारे ग्रुप्स आगे फॉरवर्ड होंगे, जो मखरज तजवीद को पार कर लेंगे, उसके आगे निकल जाएँगे, तो वो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे रिसोर्सेज़ और ऐसी चीज़ों को लेके आएँ जो जहाँ पर वो अरबी एज़ अ लैंग्वेज को जो है सीख सकें और उसको समझ सकें, ताकि कुरानिक जो अरबी है, जितनी कुरान में इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह ताला के कलाम में, तो वो हम चीज़ें सीख सकें। अभी हमारा फ़ोकस सारा मखरज तजवीद पर ही है, और बाकी कुछ लोग जिनके ये सब चीज़ें बेटर हैं, ठीक हैं, मखरज तजवीद, तो वो हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं तज़किया सेंट्रल इंस्टाग्राम पर। बाकी व्हाट्सएप नंबर्स हम चुनिंदा लोगों को, जिनको लगेगा कि ज़रूरी है, तो उनको हम भेजेंगे, ताकि फिर वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाएँगे धीरे-धीरे करके। तो अभी हमारे पास जो हमारा करिकुलम है, वो अज़मान भाई हमारे बताएँगे। करिकुलम कैसे चलता है, हम कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ें, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना एक ग्रुप बनाएं, खासकर जो गर्ल्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाएं, और उसमें हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि हम ऑप्टिमम तरीके से लोगों की लर्निंग को लेके चलें, सारे लोगों को लेके चलें। तो उस वो कैसे हम करते हैं, वो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे तो अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। तो अजमान भाई प्लीज फॉरवर्ड। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मान बात कर रहा हूँ। तो दरअसल जो ग्रुप्स और इसका जो मामला है, तो वाला क्या कहते हैं, एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है जो मस्जिदों में इकट्ठा होकर के इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से आप चाहें तो जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप आप अपना खुद से भी बना सकते हैं, या चाहें जो ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो बेसिकली इसका जो एक जो खास मकसद है वो ये है कि एक दूसरे को साथ लेकर के हम ग्रो करें, अपने आप को बिल्ड करें, और अपनी जो क्या कहते हैं जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें इंशाल्लाह ताला। तो इसका जो मेन फायदा है वो ये है। बाकी ये है कि क्या कहते हैं, एक रेगुलरिटी बन जाती है दूसरों के साथ में इंशाल्लाह। तो वो चीज़ें हैं। और बाकी जो क्या कहते हैं, जो एक वन ऑफ द वे है, उसको हम देख लेते हैं अभी। सो जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू हम लोग सीख सकते हैं, तो उसमें से एक है मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। जी, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ अजमान भाई, दिख रही है इसकी। ओके। सो ये एक चैनल है डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब का। तो इसमें उन्होंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, लाइक 3 मिनट्स और लाइक नॉट मोर देन 4 मिनट्स। तो अगर हम ये ही 2 वीडियोस देख लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अस। और इंशाल्लाह एक ही महीने में आप एक ड्रास्टिकल चेंज देखेंगे अपने में, अपनी तिलावत में, अपना जो नमाज में जो
سورہ پڑھتے ہیں آپ، اس میں ایک ڈفرینٹ ہی لیول پہ آپ کو ملے گا کہ آپ وہ چیزیں اچیو کر لیں کہ کلیئر آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ریسائٹیشن پراپر ہے. اور تو اس میں بس آپ اگر 10-15 منٹ بھی ڈیلی دے رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اور میں اس کا لنک چیٹ میں بھیج دیتا ہوں. تو ہمارا جو سو مقصد ہے یہ جو کریکولم ہے ہمارا، تو پہلے ہم یہ والی جو پلے لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں لرن تجوید دا ایزی وے، تو 3 منٹ کی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں. تو ان کا ہم 2 ویڈیوز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ جڑیں گروپ میں یا آپ ہمارے گروپ میں آئیں، جو بھی جیسے بھی ہم لوگ فالو کریں، تو ہم لوگ ہر دن کی 2 ویڈیوز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 ویڈیوز آپ دیکھیں. اور 2 ویڈیوز ہر ہفتے ہر دن کرتے کرتے ہم فرائیڈے تک کرتے ہیں. پھر سیٹرڈے سنڈے میں ہمارا ایک گروپ سیشن ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر گروپ سٹارٹ کریں گے تو آپ وہ گروپ میں سیٹرڈے سنڈے میں سے کوئی بھی ایک دن یا دونوں دن اگر بیٹر ہے تو اس میں لائیو آپ جو ہے ایک میٹنگ رکھ کے پھر دیکھیں گے کہ کس کی کتنی کون کتنے لیول پر ہے، کس کا مخرج جو ہے، جو کیونکہ مخرج مشکل ہے کرنا، ہے نا. مخرج فار ایگزامپل جیسے بھائی نے بھی بتایا تھا کہ ہا یہ سارے جتنے بھی لیٹرز ہیں تو ان کا پروننسیشن کیسے کرنا ہے ہمیں، ہے نا. اس میں غلطیاں کیا ہو رہی ہیں، ہے نا. آئین ہے تو آئین صحیح سے پروناؤنس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایپیگلوٹس سے، ہے نا. قاف ہے تو ایپیگلوٹس سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان دینی ہے، ان ویڈیوز میں آپ کو ملیں گی. تو 3 منٹ کے سیشن ہم چھوٹی ویڈیو سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کا انٹرسٹ لوز نہ ہو. آپ 10-10 منٹ 15 منٹ تاکہ آپ کا انٹرسٹ لوز نہ ہو اور آپ 10 منٹ 15 منٹ روز کے دے کے آپ کچھ ایک پروگریس کر سکیں آگے. پھر ہفتے میں میٹنگز ہوتی ہیں. میٹنگز میں ہم لوگ تو کیونکہ مطلب جو لوگ بھی ہم لوگ اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم لوگ مخرج بیسک جو مخرج ہے وہ ہم لوگ کو آتا ہے. تو ہم اس میں سارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے پروننسیشن کرواتے ہیں تاکہ ہم غلطیاں دیکھ سکیں. باقی ہم ریکمینڈ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ جب بھی سیشن کریں ویکلی تو کسی حافظ کو اپنے ساتھ رکھیں یا کوئی بھی گروپ میں حافظ کو جوڑ لیں تاکہ وہ آپ کی جو لرننگ ہے اس کو مانیٹر کر سکیں اور کیا غلطیاں آپ کر رہے ہیں. سیکنڈ ایک منٹ، ٹھیک ہے. پہلا کریکولم کا سیٹ تو یہ ہے لرن تجوید دا ایزی وے. تو یہ 3 منٹ والی جو ویڈیوز ہیں یہ پہلا سیشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور مقرض سیریز کی ویڈیو ہے جو اور پلے لسٹ میں ریکمینڈ کرتے ہیں. فی الحال ہم آپ کو اتنا ہی کریکولم کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ تاکہ جو لوگ جڑیں گے ہمارے ساتھ اور جو یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اپنے گروپس میں یا ہمارے گروپس کے ساتھ، تو وہ جیسے عطیر شیخ بھائی نے میسج کیا ہے کہ ہاں تو آپ کو تزکیہ سینٹرل کا ڈراپ کر دیں ادھر جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے عثمان بھائی چیٹ میں، تاکہ ادھر ڈی ایم سب لوگ کر دیں گے آپ کو، ہے نا. سر آپ کے گروپ میں کیسے ایڈ ہوں؟ میں تو یہ مطلب ایک اسٹوری سے انسٹاگرام اسٹوری سے ہی دیکھ کے آیا تھا ابھی. ہاں نہیں اچھی بات ہے. تو آپ نا ہمارے گروپ جو تزکیہ سینٹرل کا بھی یہاں پر ایک یوزر نیم ہم آپ کو بھیج دیں گے انسٹاگرام پر. یہ پیج ابھی نیا نہیں بنایا ہے تو یہ آپ کو یہاں پر بھیج دیا جائے گا چیٹ پر. آپ لوگ اس انسٹاگرام پہ سب لوگ انسٹاگرام پہ ہوں گی موسٹ پروبلی، تو جی جی. انسٹاگرام پیج پر جی مطلب اسٹارٹنگ سے بالکل مخرج سے لے کے جی گروپ میں ہاں ہوگا جی ہاں نا؟ جی ہاں جی ہاں جی ان شاء اللہ تعالیٰ. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ روز کی آپ کو یہ 2 ویڈیوز میں سے دیا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لیسن 1A، تو 1A 1B یہ آپ کو ایک دن میں کرنا ہوگا. 3-3 منٹ کی ہیں تو آپ کو 10 منٹ دینا ہے. روز کا یہ کرنا ہے. ویکلی ہماری میٹنگز ہوں گی، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میٹنگز میں ہم آپ سے سنیں گے، جو غلطیاں ہوں گی ان کو آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. ساتھ میں ہم سب سیکھیں گے اور مخرج اور تجوید. ایک بار مخرج کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم تجوید کی طرف موو کریں گے. تو ان کا جو یوزر نیم ہے یہاں بھی چیٹ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تزکیہ سینٹرل اسی کے نام سے انسٹاگرام پیج ہے، وہاں پر آپ جا کے ڈی ایم کر دیجیے گا. آپ کو واٹس ایپ نمبر، واٹس ایپ گروپ کا لنک، یہ سب آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرا دی جائے گا. اور کسی کا کوئی سوال ہو، کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال، سسٹرز کا کوئی سوال ہو، پلیز آگے فارورڈ آئیں پوچھیں. اور یہ جو انسٹاگرام کا لنک ہے وہ بھیج دیا گیا چیٹ میں، پلیز کاپی کر لیں یا اپنے دوسرے ونڈو میں کھول لیں. ٹھیک ہے عطر بھائی، آپ کو مل گیا لنک؟ اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ جی سر مل گیا، میں نے فالو کر لیا. ابھی میں ڈی ایم کر دوں گا واٹس ایپ پہ، آپ ایڈ کر دیجیے گا. ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ.
باقی اب تو زیادہ لوگ ہیں بھی نہیں، تو اگر اور لوگوں کو جوڑنا ہو، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو اپنا نمبر ہم ڈال دے رہے ہیں یہاں پہ. باقی ازمان بھائی آپ بھی ڈال دیجیے. ٹھیک ہے، نمبر ڈال دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ ڈی ایم کر واٹس ایپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ، یا کیسے آگے پروسیڈ کرنا ہے اگر گروپ چلانے ہیں تو. ٹھیک ہے، آئی تھنک دیٹس اٹ فار ناؤ. اور باقی اگلا سیشن ہم لوگ کا کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم لوگ اس کے بارے میں بھی انفارمیشن چینلز وغیرہ میں ڈال دیں گے. ابھی کوئی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، محمد امان بھائی آپ کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوری وہ میں چلا گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی جی. فون کا انتقال ہو گیا تھا, سوری. تو اچھا اچھا اچھا. 2 منٹ پہلے کچھ ہوا ہے کیا, مطلب امپورٹنٹ ڈسکس, تو نہیں وہ نہیں، ریپیٹ کر دیں. ہاں ہم لوگوں نے بس یہ انسٹاگرام کا اپنا ڈال دیا ہے یہاں پر پیج کا لنک, اور باقی نمبرز بھی ڈال دیے ہیں واٹس ایپ کے بھی, کال کے لیے بھی, اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ضرورت ہو. آپ محمد امان بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, کر چکے ہیں ایسا کچھ؟ جی کر رہا ہوں, 12:15 سے پارے ہو گئے, اب 13واں انشاءاللہ چالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ہاں ہمارے آگے کے گروپس میں جو ہے ایڈ ہو جائیے گا, تو تاکہ آپ بھی ان چیزوں کو لے کے چلیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, مجھے اس بارے میں کسی کنسلٹیشن چاہیے تھی, مطلب اف اینی آف یو گائز از اویلیبل, کیونکہ ناٹ ٹو بوسٹ بٹ آئی ہیو بین ورکنگ آن دس پروجیکٹ فار کپل آف ایئرس, مطلب 3 سے 4 سال ہو گئے. تو اس اللہ میں کچھ مبارک. نہ کچھ کیا نہ کچھ کھانا, بٹ آئی گاٹ ٹو سی سم جیمس ان سائڈ دیز تھنگس ٹو میک دا تھنگس ایزیئر فار پیپل. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بٹ سائز کیسے کروں, کہ ہم جسٹ یہ کچھ سے کافی زیادہ انٹروورٹ, تو میں شیئر نہیں کرتا یا پھر کچھ نہیں کرتا, تو آئی جسٹ نیڈ سم کلیریفیکیشن اینڈ دا مینٹورشپ کے. نہیں ہاں بالکل, سوری یہ میری نانی کا فون ہے تو اس لیے بیچ میں سے آواز آ ہاں رہی. آپ کوئی دقت نہیں, آپ یہ نمبرز پہ جو ہم لوگوں نے بھیجے ان پر آپ رابطہ کریں, اور ہم لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ ایک انٹرنل میٹنگ بھی کرتے ہیں جو ہمارے گروپ چلاتے ہیں, تاکہ ہم اس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں ساری چیزیں, کیسے ہم یہ کریکولم کو لے کے چلتے ہیں. کریکولم کے بارے میں آپ نے دیکھا یہاں پہ ویڈیوز ہم نے شیئر کری, یہ جو پلے جی لسٹ. میں وہ شیئر ہی کر رہا تھا, تو پھر میرا فون سوئچ آف ہو گیا, تو نئی اچھا میٹنگ ہے تو اچھا, چیٹس آر جسٹ گون. نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں, آپ کو ہم دوبارہ آپ رابطہ کیجیے گا, فون نمبرز نوٹ کر لیجیے, ہے نا, جو چیٹ پر ہے. چلیے انشاءاللہ. چیٹ پر دکھ رہے ہیں آپ کو نا, ڈیلیٹ تو نہیں ہوا؟ گیا, اب آ گیا, گیا. ایک منٹ, یہ میرا نمبر ہے امان, اور یہ ازمان بھائی نے بھی بھیج دیا ہے, اور یہ ہمارا ٹھیک ہے. انسٹاگرام کا پیج ہے, ابھی نیا ہی پیج بنایا ہم لوگوں نے اس کام کے لیے, یہ بھی آپ کو اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بائی دا وے یہ پیج مورالیٹی سینٹر سے لنکڈ ہے کیا, یہ الگ ہے؟ نہیں الگ ہے بھائی. جی ہماری کوئی برانچز نہیں ہے. جی ابھی فی الحال نہیں, آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی لیولز پہ ہم لیٹس کام بی کریں. سینٹرل. جی جی ٹھیک ہے, نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی 73367 ہو گیا, جزاک اللہ. ہاں ٹھیک ہے بھائی. تو باقی ہم لوگ کی کل اگر میٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ کو سب لوگوں کو جو ہے, جو لوگ جڑیں گے تو ان کو میسج ڈال دیا جائے گا, تو آپ لوگ سے پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ہوں گے, تب ہم اور کریکولم کے بارے میں بات کریں گے, اور کچھ چیزیں ہم ایکسپیریمنٹیشنز اور اپنی جو چیزیں کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. تو دعاؤں کی درخواست ہے, آپ سب دعا کیجیے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اس میں اور بھی لوگ جڑیں, اور ہم لوگ اس کام کو آگے کمپلیٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سب چیزوں کو, اور جو بھی غلطیاں ہوں ان سب کو معاف کرے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کے لیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.